درود شریف کیا دیتا ہے؟ درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ حسب ذیل ہیں جن میں درود پاک کے ان گنت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم میں سے وہ شخص ہر مقام اور ہر جگہ پر میرے زیادہ قریب ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں۔ اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا ہے اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ حضرت امام حسین سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، آپ کا درود پاک میرے تک پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سحری کے وقت کچھ سیکھ رہی تھیں، کچھ سلائی کر رہی تھیں تو سوئی گر گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی تلاش کرنے لگیں۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کی روشنی سے سارے گھر میں روشنی ہو گئی اور سوئی مل گئی۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہوگا جو آپ کو نہ دیکھ سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بخیل ہے۔ عرض کیا، بخیل کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود نہ پڑا۔ یہ بڑے ظلم و جفا کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمارے نبی آخر الزمان نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری زندگیوں کا سکون۔ جب تک ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں ان کی تعریف میں نعت گوئی نہ کریں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ یہ میں نے اپنی محبت اور عقیدت سے اندازہ لگایا ہے کہ میں کچھ دن اگر نعت نہ پڑھوں تو میں بے سکونی، بے چینی محسوس کرتی ہوں۔ میں پھر سوچتی ہوں کہ یہ بے چینی اور بے سکونی کیوں ہے؟ پھر سوچتے سوچتے خیال آتا ہے کہ یہ بے چینی اور بے سکونی تو اس بات کی ہے کہ میں نے کافی دنوں سے نعت نہیں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی۔ یہ نعت نہ پڑھنے کی کمی سے بے چینی اور بے سکونی تھی، اور اگر ہم روزانہ درود پاک نہ پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بکھر جائیں، ٹوٹ جائیں، آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو خدارا اپنی زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ساری محبتوں سے بھر دیں، ساری محبتوں کو اکٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیں، ساری دنیا کی محبتوں کو چھوڑ دیں۔ تو کوئی دنیا کا انسان تمہیں چھوڑ جائے، آپ کا سب کچھ بھی ختم ہو جائے، مگر آپ کی محبت آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو ساری دنیا بھی چھوڑ جائے، آپ کو ذرا برابر فرق نہ پڑنے پائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کی زندگی میں ساری محبتوں پر چھا جائے۔ اسے محبت کہتے ہیں کہ کوئی محبت آپ کو چھوڑ جائے،
آپ کو غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو، کیونکہ آپ کی اصل محبت، آپ کی ساری محبتیں اکٹھی کر کے وہ ایک محبت بنا دی جائے تو وہ ایک محبت جو ہے نا وہ آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور سے وابستگی، تمام لگن، تمام محبتوں سے بڑھ کر لگن اور محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام رشتوں سے بڑھ کر لگن عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، عشق کی گہرائی عطا فرمائے۔ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق مل گیا، سمجھ لو خدا کی بنائی ہوئی ساری دنیا کی نعمتیں بھی مل گئیں، اور پھر خدا کے سارے انعامات بھی مل گئے، خدا کی خدائی بھی مل گئی، خدا کی ساری جنتیں بھی مل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی ساری محبتیں ہیں، اور دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں ہیں، دنیا آخرت کی ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے دل و جان، اپنی اولاد، اپنے دوستوں، اپنے بہن بھائیوں، سارے رشتوں سے بڑھ کر صرف اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ہر لمحہ سوچنا، ہر لمحہ عبادت کرنا، جب ہم قرآن پڑھیں تب بھی، جب ہم نماز پڑھیں تب بھی، جب ہم کھائیں تب بھی، جب ہم پئیں تب بھی، جب ہم سوئیں تب بھی، جب ہم اٹھیں تب بھی، جب ہم کسی سے ملیں تب بھی، ہمیں کسی سے محبت ہو تب بھی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے وہ لوگوں سے ملتے تھے، دنیا سے ملتے تھے، رشتہ داروں سے ملتے تھے، صرف یہ ہمارے دل میں سوچ ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، کس طرح سے ادب سے ملتے تھے، احترام سے ملتے تھے، بچوں سے ان کا کیسا سلوک تھا، عورتوں سے کیسا سلوک تھا، یتیموں سے، بیوہ سے، ہر انسان سے کیسا ان کا برتاؤ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔